اب جن لوگوں کے اوپر موت آ جاتی ہے ان کا اجل آ گیا، اجل مسمى ان کا آ گیا۔ ابھی قرآن کبھی عام خطاب کرتا ہے، کبھی خاص خطاب کرتا ہے۔ یہ جو لوگ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ عام خطاب ہے یا خاص خطاب ہے۔ کبھی کسی فرد سے خطاب کرتا ہے اور کبھی مجموعی طور پہ خطاب کرتا ہے۔ جس طرح اللہ نے انسانوں کے لیے اجل مسمى مقرر کیا، اس طرح اس دنیا کے لیے بھی اللہ نے وقت مقرر کیا ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ساری چیزیں کل یجری لاجل مسمى، یہ سب بھی اپنے اس اجل مسمى تک چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کا اجل مسمى وہ قیامت ہے۔ جب قیامت کا وقت آئے گا یہ نظام سارا ختم ہو جائے گا، اور انسانوں کا اجل مسمى جن پر موت آ گئی وہ اجل مسمى آ گیا، اور جو قیامت کے قریب ہوں گے تو ان کا اجل مسمى وہ ہے۔ چونکہ اس وقت اتنا وقت نہیں ہوتا ہے، انشاءاللہ میں نے ان آیات کو ترتیب دی ہے۔ کراچی سے انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر 30 منٹ کے کلپ بنا کے انشاءاللہ ہم فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ دیں گے، چاہے اس کے 4 بن جائے، 5 بن جائے، 6 کلپ بن جائے، جتنے بھی بن جائے۔ تمام ساتھی ان کلپوں کو خود سنیں جو عذاب اور راحت کے عنوان سے آئے، اسے شیئر کرے اور اس کے دلائل دیکھے۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ اتنا آسان ہو جائے گا کہ پھر اور کتاب بھی دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے اندر انشاءاللہ میں ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح کر دوں گا۔ بہرحال اختصار کے ساتھ ابھی میں ان چیزوں کو بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ جیسے ایک آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ہے 78۔ آیت نمبر 178 سورۃ آل عمران۔ اس کے اندر دیکھیں اللہ رب العزت نے جو مہلت کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور گمان نہ کرے وہ لوگ جو کافر ہے جنہیں ہم مہلت دے رہے ہیں کہ یہ مہلت ہم جو ان کو دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ مہلت جو ہم ان کو دے رہے ہیں یہ اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ مزید گناہوں میں اضافہ کریں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ سورۃ الرعد دیکھے آیت نمبر 32 کے اندر، اس میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی جن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا ان کی استہزاء اور مذاق کیا تھا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کافروں کو مہلت دی تھی۔ آج اگر آپ کے وقت کے کافروں کو مہلت دی ہے تو آپ سے پہلے بھی ہم نے دی ہے مہلت۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ،
پھر اللہ بیان فرماتا ہے ہم نے ان کو پکڑ لیا عذاب میں، اور پھر دیکھو ہمارا عذاب کیسا ہوا۔ تو آپ دیکھیں قرآن مجید پہلی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ مزید گناہوں میں اضافہ کر لے۔ اس آیت کے اندر فرمایا ہم مہلت تو دیتے ہیں لیکن ایک وقت تک دیتے ہیں۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، اللہ فرماتا ہے ان کی غفلت کے اندر ان کو چھوڑ دو لیکن ایک وقت تک، اس کے بعد اللہ رب العزت پکڑ کرتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو اب تعلیم دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی قیامت تک اللہ نے ان کو مہلت دے دی، جان چھوٹ گئی ان کی۔ اس میں سورہ ہود کی آیت بھی ہے، جیسے آیت نمبر سورہ ہود کی 8 آپ دیکھیں، اللہ بیان فرماتا ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اگر ہم کچھ دنوں کے لیے ان سے یہ عذاب مؤخر کر لیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، لَيَقُولُنَّ، تو یہ ضرور کہیں گے، مَا يَحْبِسُهُ، کہ اس عذاب کو کس چیز نے روکا ہے، الا یوم یاتیہم، سنو یہ عذاب جس دن ان کے اوپر آئے گا، لیس مصروفا عنہم، تو وہ پھر پلٹے گا نہیں، واپس نہیں جائے گا، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور انہیں گھیر لے گا وہ عذاب جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے۔ سورۃ النحل دیکھے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 61 کے اندر اجل مسمى کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ رب العزت لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، جیسے کوئی ظلم کرے، گناہ کرے، شرک کرے، اللہ پکڑ لے، اگر ایسا ہوتا تو اللہ فرماتا ہے مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اس زمین پہ کوئی جاندار رہتا ہی نہیں، پھر کوئی انسان رہتا ہی نہیں، ظلم گناہ یہ تو لوگوں سے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ اجل مسمى تک ان کو مہلت دے رہا ہے۔ مہلت تو دے رہا ہے اللہ، نہیں پکڑ رہا ہے، لیکن اجل مسمى تک۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب وہ اجل مسمى آئے گا تو ایک گھڑی بھی پھر نہ وہ پیچھے ہوگا نہ آگے ہوگا، اس کا اللہ نے وقت مقرر کر دیا، لکھ دیا ہے۔ اور اس کی مزید تفسیر جو ہے وہ سورۃ منافقون کے اندر ہے، اس کو اگر آپ دیکھو گے تو اس میں اجل مسمى بالکل اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ کے راہ میں، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے۔
دیکھیں یہاں لفظ اللہ نے موت استعمال کر دیا ہے. فیقولا تو یہ کہے گا ربی اے میرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب تھوڑی سی مہلت تو نے مجھے اور کیوں نہیں دی. اجل قریب تھوڑی سی مہلت ہو رہا اللہ فاصدق واکم من الصالحین تاکہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. جواب اللہ دے رہا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا ہے مؤخر نہیں کرتا کسی کو اذا جاء اجلها جب اس کا اجل آ جائے وقت اجل مسمى جب آ جائے. تو معلوم ہوا کہ یہ موت جو ہے یہ اجل مسمى ہے اور اللہ نے جو مہلت دی ہے یہی اس کی موت کا وقت جو ہے یہ اجل مسمى یہی مہلت ہے. بس موت آ گئی تو وقت ختم ہو گیا. اب اس کے اندر میں کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا. سورۃ نساء دیکھیے اس کے اندر آیت نمبر 97 ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم بے شک وہ لوگ جو ظالم ہے ان کے جب موت کا وقت آتا ہے ملائکہ آتے اور ان کے جان کنی کرتے ہیں. قالوا تو وہ ملائک ان سے کہتے ہیں فیما کنتم کس حال میں تھے تم کیسے زندگی تم نے گزاری ہے. قالوا یہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض ہم زمین میں بڑے کمزور تھے جی. قالوا ملائک ان سے کہتے ہیں یہ موت کے وقت ہوتا ہے. آج تو یہ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ جس کی موت آتی ہے نا تو کوئی نفس وفس نہیں نکلتا ہے کوئی ملائکہ نہیں آتے ہیں. یہ نفس جو ہے نا یہ تو پھونک کے بس نکل گئی. ایسے ظالم ہے یہ ایسے جاہل. آج منبر پر بیٹھ کر مساجد کے اندر قرآن سامنے رکھ کر تقریریں کرتے ہیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ نفس جو ہے یہ ایسا نہیں ہے یہ کوئی چیز ہے. ملائکہ آتے ہیں نکالی جاتی ہے. سورہ زمر کے اندر آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے آیت 42 کے اندر اللہ یتوفی الانفس حین موتها اللہ نفسوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت. لیکن قرآن کا علم ہو تو وہ یہ کرے نا قرآن میں تدبر کرے تو وہ یہ سمجھے الذی خلق الموت والحیات اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا ہے. ہم زندہ ہیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے نا. آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان درختوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو جو چیز اللہ پیدا کرتا ہے وہ کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو اللہ فرماتا ہے جیسے میں نے زندگی کو پیدا کیا ہے الذی خلق الموت میں نے موت کو بھی پیدا کیا ہے. تو موت کوئی چیز ہے ہی نہیں پھونک مارو اور چیز ختم ہو جائے. تو اللہ کیوں فرماتا ہے کہ میں نے موت کو پیدا کیا ہے. بھائی زندگی ہے تو موت بھی کوئی چیز ہے. تم نہیں سمجھتے ٹھیک ہے میں نہیں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے ہماری نگاہوں سے وہ اوجھل ہے. لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے نا کہ یہ بھی تخلیق ہے میری موت. تو فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها اللہ موت کے وقت انسانوں کے نفسوں کو قبض کرتا ہے. والتی لم تمت فی منامها اور جو حالت نیند میں ہوتے ہیں ان کے بھی نفسوں کو قبض کرتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ جن پر اللہ موت کا فیصلہ کرتا ہے فَيُمْسِكُ امسک یمسکو امساکن ان سے پوچھو امساک کے کیا معنی ہوتے ہیں. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ جن نفسوں پہ اللہ موت کا فیصلہ کرتا ہے ان کا امساک کرتا ہے روک لیتا ہے ان کو. حضرت صاحب کہتے نفس نکل گئی یہ پھونک
اللہ کے بندے، قرآن کہتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جس نفس کو اللہ قبض کرتا ہے اس کو اپنے پاس روک لیتا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جو نیند میں ہوتے ہیں ان کے نفسوں کو اللہ چھوڑ دیتا ہے وقت مقرر تک، جب تک ان کی زندگی ہے۔ کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ جی کوئی چیز تو ہے نا۔ اللہ بیان فرماتا ہے اپنی کتاب مجید کے اندر، سورۃ المومنون دیکھے آیت 99 اور 100 کے اندر، فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی، یعنی ان کافروں اور مشرکوں میں سے کسی کی موت آتی ہے، فرمایا جب موت آتی ہے تو اس وقت قال رب ارجعونی، یہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے دوبارہ لوٹا دے، مجھے دوبارہ لوٹا دے۔ دیکھیں اسی طرح آپ سورۃ واقعہ بھی دیکھیں گے تو سورہ واقعہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے آیت نمبر 85 کے اندر بیان کیا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، بھلا پھر کیوں ایسا نہیں ہے کہ جب یہ جان گلے میں آ جاتی ہے، اکڑ خان صاحب وہ وقت یاد کرو جب یہ جان گلے میں آ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور اس وقت جو مر رہا ہے اس کو تم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور اللہ فرماتا ہے ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتا ہے۔ یؤمنون بالغیب، اکڑ خان صاحب غیب پر ایمان لاؤ۔ ایمان کے لیے پہلی شرط قرآن نے لگائی ہے، کیا؟ غیب پر ایمان لاؤ۔ اللہ فرماتا ہے ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ملائک آتے ہیں، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، تم پر موت کے ملک اللہ نے مقرر کر دیے۔ آج یہ کہتے ہیں کوئی موت کا ملک نہیں ہے، بس یہ تو ہوائیں نکل گئی، بات ختم ہو گئی۔ ارے تم سے بڑا دہریہ کون ہوگا پھر؟ تم نے تو قرآن کی آیتوں کے پرخشے اڑا دیا، الیاذ باللہ۔ کون کون سی آیت ہے جس کو تم نے چھوڑا ہے؟ کون سی آیت ہے وہ؟ تو فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین، پھر ایسا کیوں نہیں ہے؟ اگر تم کہتے ہو تم کسی کے قبضے میں نہیں ہو، غیر مدینین، کسی کے قبضے میں نہیں ہو، قابو میں نہیں ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو یہ مرنے والے کی جان کو تم روک تو لو، واپس تو لوٹا لو اگر تم سچے ہو۔ اگر کوئی نہ مانے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ کس کو واپس لوٹائے، میت تو یہاں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو اس کو لوٹاؤ واپس جو ملائک لے کے جا رہے ہیں، پکڑ کے گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر یہ مرنے والا اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ، تو اس کے لیے خوشیاں ہیں، اس کے لیے اچھے اچھے کھانے ہیں، اور اس کے لیے نعمتوں والی جنت ہے۔ آپ تو کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں، مر گیا بس بات ختم ہو گئی۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر یہ اصحاب الیمین میں سے ہوتا ہے مرنے والا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو اس کو سلام کیا جاتا ہے کہ سلام ہو تجھے اے اصحاب الیمین۔ میں نے ایک آیت پیش کی تھی قرآن مجید سے، چونکہ دلیل جواب تو نہیں ہے نا،
میں نے آیت یہ پیش کی تھی کہ اللہ رب العزت اور اپنی ذات کے اندر فرق کرو، وہ خالق ہے تم مخلوق ہو.